बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में पीटीआई ने बतौर सियासी जमात ही सिर्फ कुर्बानी नहीं दी, बल्कि इस जमात से मुंसलिक हर वर्कर और इस वर्कर के हर बच्चे ने भी कुर्बानी दी। इमरान खान जहां अपनी आज़ादी को कुर्बान करके जेल में इस निज़ाम के आगे सर नहीं झुका रहे, घुटने नहीं टेक रहे, डट के खड़े हैं, वहीं पर उनके ख़ानदान का हर बच्चा कुर्बानी दे रहा है। और ये कुर्बानी सिर्फ एक नस्ल की नहीं है, इमरान खान की कुर्बानी नहीं है, उनकी बहनों की कुर्बानी नहीं है, बल्कि सेकंड जनरेशन भी आपको कुर्बानियाँ देती हुई नज़र आएगी। और बात इस कुर्बानी की यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो थर्ड जनरेशन है वो भी कुर्बानियाँ दे रही है। शारेज़ की बेटियां, अलीमा खान के बेटे, जिस तरह अपने बाप को अपनी आंखों के सामने पुलिस ने जिस तरह घसीट कर उन्हें कमरे से बाहर लेकर गए, गिरफ्तार किया, और बच्चों के मासूम जहनों के ऊपर ये नकूश हमेशा जो छोड़ कर गई पंजाब पुलिस थी, नकाबपोश थे या जो भी थे, ये कभी भी नकूश मिटेंगे नहीं और हर बच्चा ये कुर्बानी दे रहा है। आज व्यूअर्स, जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है, शारेज़ खान का जुडिशल कर दिया गया है। सबूत शारेज़ के हवाले से आज अदालत में पेश किए गए और ये बेगुनाही के सबूत अदालत में पहुंचने से पहले ही, और जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, उन्होंने कई हफ्ते पहले शारेज़ की चित्राल में मौजूदगी के हवाले से जो सबूत हैं वो शेयर किए। उनके ऊपर टाइम स्टैम्प्स मौजूद हैं कि वो वाकई ही चित्राल में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजार रहे थे, मगर उन्हें एक झूठे मुकदमे में 27 माह के बाद इसमें मुलविस किया जाता है। आज पुलिस अदालत में पेश हुई तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब, ये शारेज़ 9 मई के वाक़यात में मुलविस है और हमने 27 माह के बाद इससे वो डंडा भी बरामद कर लिया है जिससे इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे जिना हाउस पर हमला किया गया। तो होना तो ये चाहिए था कि जज साहब ये पूछते कि क्या मुल्जिम आपको उस जगह पर लेकर गया जहां पर उसने डंडा छुपा के रखा था, और अगर ऐसा है तो बताएं। लेकिन पुलिस ने बरामदगी डाल दी है और डंडा इन्होंने 27 माह के बाद शारेज़ और इनके भाई से जो है वो बरामद किया है। व्यूअर्स, वकील जो मुदस्सिर हैं इसमें शारेज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक तो उन्होंने आज जो काम किया पिछले कुछ हफ्तों से, जब से शारेज़ की गिरफ्तारी हुई है, आपको हज़ारों की तादाद में शारेज़ की वीडियोस, शारेज़ के चित्राल में होने के हवाले से, और फिर एज ए एथलीट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर तालिब इल्म इनकी बहुत सारी पिक्चर्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी। आज इनका अदालत में भी हवाला दिया गया। आपको व्यूअर्स शायद इससे पहले इल्म नहीं होगा कि शारेज़ के हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी तारीफ में एक आर्टिकल भी लिखा, और फिर ये भी एक इंतहाई अहम माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए कि तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ में ये पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर चुके हैं। और एक मुल्जिम जो एक स्पोर्ट के ज़रिए मुल्क की खिदमत करता है, आज उसे 9 मई के एक झूठे मुकदमे में रियासत की तरफ से घसीटा जा रहा है। प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया जी कि हमने मुल्जिम से 27 माह के बाद बांस का डंडा बरामद किया है। ये प्रोसिक्यूटर का जो मौक़िफ़ था अदालत के अंदर, और ये उनके दलाइल हैं। राना मुदस्सिर साहब ने इसके ऊपर मौक़िफ़ अपनाया कि होटल मैनेजर और बाकी लोगों के जो उनके दोस्त उनके साथ 9 मई को चित्राल में मौजूद थे, उनके बयान हल्फी हम आपके सामने रख रहे हैं, और आप उन्हें बुलाकर पूछ भी सकते हैं। एयर टिकट मौजूद है, बयान हल्फी मौजूद है। और फिर व्यूअर्स, इसमें यह भी एक इंतहाई अहम चीज़ है कि अगर आप एयर टिकट, आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आपने टेक ऑफ किया होगा ना, तो वहाँ पर वीडियोज़ मौजूद होंगी। तो रियासत ये साबित करे कि देखें जी, उस दिन जो ये टिकट्स इन्होंने अदालत में पेश किए हैं, ये टिकट्स झूठे हैं और इस पर शारेज़ ने ट्रैवल नहीं किया। आसान सी बात है। और आपके पास पूरे एयरपोर्ट की फुटेजेस मौजूद होंगी और उस दिन का रिकॉर्ड लाकर दिखा दे। दोस्तों, जिन्होंने 9 मई के सबूत मिटा दिए, फुटेजेस गायब कर दी, वो कभी भी एयरपोर्ट की फुटेज जो है वो कभी भी लाकर रिकॉर्ड पर नहीं रखेंगे। आज बहुत आसान था जज साहब के लिए इस केस को ख़त्म करना, क्योंकि आपने 27 माह के बाद एक डंडा ही बरामद किया। इससे पहले भी ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं जब 9 मई के मुकदमात में लोगों को कई महीनों के बाद गिरफ्तार किया गया तो इस बुनियाद पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मगर शारेज़ को जुडिशल कर दिया गया और उन्हें इस मुकदमे से डिस्चार्ज नहीं किया गया। व्यूअर्स, आज शारेज़ की एक वीडियो भी जारी हुई है और इसमें बहुत ही तकलीफ दे ये मनाजिर थे। जंजीरों में जकड़ कर शारेज़ को कैदी वैन में लाया गया और वहाँ पे लोगों ने ये वीडियोस बनाई, और आज अलीमा खान की जो उनसे गुफ्तगू हुई ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। और अलीमा खान ये कहती हैं
کہ جب تمام ثبوت جج کے سامنے رکھے گئے پریزنس کے حوالے سے اور شاریز اس دن کہاں موجود تھے تو انہوں نے تمام ثبوتوں کی فائل اٹھائی اور وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جج بھی مجبور ہے. وہ چاہتا تو آج ثبوتوں کی بنیاد پر شاریز کو اس مقدمے سے بری کر سکتا تھا, لیکن وہ مجبور ہے. اس نے جوڈیشل کر دیا اور اس کو پتا تھا کہ آج یہ کیس جو ہے وہ خارج ہو سکتا ہے. آج ایک اور بھی بات ہوئی اور اس کا حوالہ جو ہے وہ علیمہ خان نے دیا. دیکھیں, میں نے پروگرام کے شروع میں جو بات کہی نا کہ یہ فرسٹ جنریشن قربانیاں نہیں دے رہی, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, یہ سب مل کر قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان میں. اور صرف یہ عمران خان کے گھر کی بات نہیں ہے, پاکستان میں بہت سارے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ورکرز ہیں تحریک انصاف کے جن کا نام کوئی نہیں جانتا, مگر ان کے 3 سال کے بچے نے بھی قربانی دی ہے. اس ریاست میں جو فسطائیت ہے اس کے خلاف وہ بچے بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اماں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, کاروبار کا رازق خدا کی ذات ہے اور ہمارا اللہ پر توکل ہونا چاہیے. ہمارے بچے ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں. میں نے شاریز کو یہ کہا کہ تم نے شیر شاہ سے جیل میں ملنا ہے, حسان نیازی سے جیل میں ملنا ہے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو تھرڈ جنریشن کی ہے اس کا حوالہ آج علیمہ خان نے دیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ شاریز کی بیٹی کو ساتھ لائی تھی تاکہ والد سے مل سکے. پرسوں بڑی بیٹی کی سالگرہ ہے, وہ بیمار تھی, نہیں آ سکی. ہمارا خیال تھا کہ آج کیس خارج ہو جائے گا, مگر ایسا نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج اگر توشہ خانہ کی سماعت ہوتی تو ہم اڈیالہ جیل جاتے, ہم یہاں ATC نہ آتے, مگر آج توشہ خانہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. یہ مری کی ملاقات کے بعد ہو رہا ہے نا, اور عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے, کب تک رکھنا ہے, ان کی اپیلیں نہیں لگانی, اور اگر اپیلیں لگ گئی تو اس کے اوپر آپ کو فیصلہ دینا پڑے گا. سپریم کورٹ پاکستان سے لے کر پاکستان کی جو سب سے چھوٹی عدالت ہے ٹرائل کورٹس, ان تمام عدالتوں کو مکمل طور پر کمپرومائز کر لیا گیا ہے اور یہ ججز ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں, اور جب سرکار سے حکم آئے گا یہ ججز بھی ویسا ہی فیصلہ کریں گے. میں پھر آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ علیمہ خان نے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو اس کے لیے پیغام جاری کیا کہ ہمیں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا اور نہ ہی ہمیں ریاست کی طرف دیکھنا ہے, نہ ہی اداروں کی طرف دیکھنا ہے. آپ نے 2010 کی طرح ملک کی تاریخ کا جو سب سے خطرناک سیلاب آیا اور بڑا سیلاب تھا, اسی طرح پاکستان میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ مریم کو بھول جائیں, اداروں کو چھوڑ دیں, آپ عوام کی مدد کے لیے خود باہر نکلیں. میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخاب کے حوالے سے حکم آ گیا تھا خان صاحب کا کہ آپ نے شرکت نہیں کرنی, لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو عمران خان کی ہدایت کے بالکل برعکس اپوزٹ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے. اطلاعات کے مطابق عمران خان کے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کرنے کے باوجود حلقہ PP 87 ہے جہاں سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی اہلیہ, PTI کے ورکر شاہد خان ایڈوکیٹ اور سردار بہادر خان نے ابھی تک ضمنی انتخاب کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ واپس نہیں لیے, اور اس حلقے سے ملک احمد نااہل ہوئے تھے. خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جن کو نااہل کیا گیا یہ پاکستان کی عوام نے ان کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا, لہٰذا یہ نااہل نہیں, نااہل وہ لوگ ہیں جو ان کو نااہل کر رہے ہیں. لہٰذا ہم ان حلقوں کے اوپر اپنے ضمنی انتخاب میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کھڑے کیے تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں عدالتوں کے فیصلے کو اور ان کی نااہلی کو. اب آپ کو یہ خبر دیں کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 1 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے بغیر کسی کارروائی کے, اور آج بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر جیل سماعت نہیں ہو سکی. سر سب کو معلوم ہے کہ جیل میں ملاقات ہوگی, کیس چلے گا تو وکیل آئیں گے, وکیل پیغام باہر لے کر جائیں گے, بہنوں سے ملاقات ہوگی, خاندان کے لوگوں سے ملاقات ہوگی, تو لہٰذا انہوں نے اس سماعت کو ہی کینسل کر دیا ہے. تو یہ 2027 تک سر پلان ہے, اور 2027 بھی آئی جائے گا. آپ عمران خان کو جیل میں جب تک آپ کا دل کرتا ہے رکھیں, لیکن وہ قید میں بھی آزاد ہے اور یہ آزاد ہو کر بھی قید ہے, اور اپنی اس جھوٹی ڈیل کے شکنجے میں بری طرح جکڑے جا چکے ہیں, اور اب ان کو اس ڈیل سے نکلنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا, کیونکہ پاکستان کی عوام اور جو کچھ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد یہ حکومت پاکستان کی عوام اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ نہیں کرتی, پہلے بھی نہیں کرتی تھی. 8 فروری کو فیصلہ آ گیا, لیکن اب اس حکومت کے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے, اور انہیں اب ایک اور تیسری ڈیل کی ضرورت پڑے گی اگر انہوں نے دوبارہ پاکستان میں حکومتوں میں آنا ہے. اور جب بھی الیکشن ہوں گے یہ دوبارہ گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھیں گے.
पाकिस्तान में सर ये जो सैलाब आया, हुकूमत की कारकर्दगी को उसने एक्सपोज किया। लोगों के पास खाने पीने की अशिया की किल्लत हो रही है, लोगों के जानवर बह गए, लोगों का घर पानी में डूब गया। और वो सोसाइटी जिनके बारे में कहा जाता था कि लोगों ने अरबों रुपया लगाकर अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो घरों पर लगा दी, वो भी सब पानी में है, ये कभी डूब नहीं सकते, ये क्लेम किया गया। लेकिन वो भी घर अब डूब चुके हैं। जहाँ पर पंजाब हुकूमत बयानियाँ बना रही है और इमेज बिल्डिंग कर रही है, वहीं पर हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है, पहले भतीजी मुल्क से बाहर गई, अब चचा जान भी जो है वो मुल्क में नहीं है और 5 दिन के दौरे पर इस वक्त चाइना में लैंड कर चुके हैं। अब उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये दौरा क्या वाकई इतना इम्पॉर्टेंट था? क्या पाकिस्तान में जो हालात हैं, आवाम जो पंजाब जहाँ पे हालात ख़राब हैं, आपने आवाम को तन तनहा छोड़ दिया? ऐसा व्यूज़ लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ऑटो पायलट पे लगा हुआ है और जो इस मुल्क को चला रहे हैं वो मुल्क में मौजूद हैं। जो उन लोगों का फेस है यानी प्रॉक्सीज हैं, वो इस वक्त गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। मैं आप व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये दरख्वास्त जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है और जेल इंतज़ामिया की जानिब से जवाब दाखिल होने पर समाअत पीर तक मुलतवी की गई है। दरख्वास्त में इमरान खान के मुकम्मल तिब्बी और आंखों के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड के क़याम की जो है वो इस्तदा की गई थी। मैं व्यूअर्स आपको खबर ये दे दूं सैलाब के हवाले से। एक तो जी लाहौर में मुसलसल 7-8 घंटे से बारिश हो रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लाहौर से, और लाहौर पूरा जी इस वक्त डूबा हुआ है। जिस तरफ आप जाएं आपको पानी नज़र आएगा। निकासी आपका निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पे धर्म भरम हो गया है और एक तरफ सैलाब का पानी और एक तरफ बारिश का पानी, दोनों मिलकर लाहौर की जो सूरत हाल है, जिना हाउस में पानी जमा हो गया है, वार्ड्स के अंदर भी पानी दाखिल हो गया। और ये भी बताया जाता है कि जी हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम विजुअल्स हम साथ साथ चलाएँ और आपको एक वीडियो की शक्ल में ये हक़ाइक़ आपके सामने रखें कि इस वक्त जो सेहत के मुहाफ़िज़ इदारे हैं वो ख़ुद इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और मरीज़ कहाँ जाएं। नीचे पानी है, ऊपर वो बेड्स पे बैठे हुए हैं और इस पानी को निकालने के लिए सर कोई पॉलिसी नहीं। जब शहर बेहंगम बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना और कोई प्लान्ड सिटीज़ नहीं होती, तो फिर हालात यही होते हैं। अंदरून लाहौर के अंदर जो पुराना लाहौर है ना, वॉल्ड सिटी, वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। अगर कहीं पानी खड़ा होता है तो इनके बनाए हुए जदीद शहरों के अंदर पानी खड़ा होता है। तो ये एक नालायकी है उन टाउन प्लानर्स की, जिन लोगों ने एनओसी दिया उनकी नालायकी है। दरिया में जिन्होंने सोसाइटियाँ बनाई, लोगों की जो ज़रई ज़मीन थी ख़रीद कर, ये उन लोगों की नालायकी है। और फिर इस एंगल से भी आप सोचें कि अगर एक ज़मीन जिसे आपने हाउसिंग सोसाइटी के हवाले कर दिया तो वो एग्रीकल्चर लैंड थी। पाकिस्तान में तो सर एक कानून होना चाहिए, एग्रीकल्चर आप इमरजेंसी नाफिज करें और हम एग्रीकल्चर, हमारा पाकिस्तान का जो स्टेटस था वो एक ज़रई मुल्क का था। आपने वो एग्रीकल्चर लैंड उसे बेचकर वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी। अगर हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी तो कोई बंजर ज़मीन देखते, मगर एक हाउसिंग सोसाइटी अलीम खान को जो है वो गिफ्ट की गई। मरीम ने आते ही एनओसी जारी कर दिया। मुझे तो आने वाले कल में ये केस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी हुकूमत में बने या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोई फ़ाइल खोल दे, सर ये फ़ाइल ज़रूर खुलेगी। जिन लोगों ने एनओसी जारी किया, जो आज अल कादी ट्रस्ट केस के ऊपर तकरीरें करते हैं ना कि वो मेरे पास है, तो कल को कोई और कह रहा होगा कि जिन्होंने एनओसी जारी किया इस सोसाइटी का, वो लोग आज हमारे कब्ज़े में हैं। तो आपको जुमले माप तोल कर बोलने चाहिए और कभी कभी आपके जो जुमले हैं जो तकब्बुर और गुरूर में डूबे होते हैं, इसका हिसाब जो है वो निज़ाम कुदरत है सर, आपको देना पड़ता है। पीडीएम के मुताबिक सैलाब से अब तक पंजाब में जी 28 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कल उज़्मा बुखारी ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हलाकतें वैसे नहीं हुई। ये इनके हालात हैं। 15 लाख से ज़ायद लोग जी इस वक्त नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। 4 लाख से ज़ायद लोगों और 3 लाख से ज़ायद जानवरों को सैलाबज़दा इलाकों से निकाला गया है। ये अब तक की रिपोर्ट है। इसके साथ साथ मुल्तान शहर को बचाने के लिए व्यूअर्स खबर ये आ रही है कि दरिया के बंद में बारूद जो नस्ब किया जा रहा है और इसे किसी भी वक्त उड़ा दिया जाएगा ताकि मुल्तान शहर को बचाया जा सके। सिंध में जी सैलाब का खदशा है और उसके पेश नज़र आज शर्जील मेमन साहब आ गए और उन्होंने बताया कि 16,15,000 अफराद मुमकिना तौर पर 1651 देहात और 167 यूनियन कौंसिल मुतासिर हो सकती हैं, जबकि 2,73,000 ख़ानदान मुतासिर होने का खदशा है।
اور شرجیل میمن صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کوئی آفت نہیں آئی تو سیلابی صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے، فوج کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب میں سر فوج اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے جو سول ادارے ہیں وہ صرف مخصوص حلقوں میں جا رہے ہیں، جہاں پہ ایم این ایز ایم پیز جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جا کر تصویریں وہ کھنچوا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ پنجاب حکومت کر رہی۔ اور اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے کل مریم نواز جس وزیر آباد میں کیمپ میں گئی کھانا کھلانے کے لیے اور وہاں پہ تصویریں اتروائی، وہ سارا سامان اتار کے لے گئے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کیمپ لگایا گیا تھا وہ بھی سامان سارا اتار کر لے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو مریم نواز مل رہی ہیں ان میں سے انہی کی جماعت کے کونسلر ہے، کوئی چیئرمین ہے، وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جن کو سیلاب زدگان بنا کر جو ہے وہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ خطرہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس طرح پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کو خطرہ ہے نا جی، اسی طرح ان کی ریاست کو بھی خطرہ ہے۔ اور وہ ریاست کیا ہے کہ اگر ہم عوام کے درمیان جائیں گے نا تو وہاں پر لوگوں نے چیخنا ہے، لوگوں نے سوال کرنا ہے، لوگوں نے ہمارے گرہبان سیاستدانوں کے پکڑنے ہیں، تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنی آڈینس لے کر جائیں، اپنے لوگوں کو بٹھا دیں، انہوں نے تو سوال نہیں کرنا۔ اور آپ نے 2-3 لوگ جو تھے، اب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ مل رہے ہیں وہ واقعی سیلاب زدگان ہیں یا نہیں۔ غریب ایک روٹی کے لیے اس کیمپ میں چلا گیا ہوگا، انہوں نے روٹی کھانی تھی، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ انہی کی جماعت کے، وہ صرف ایک سیٹ لگا کر، ایکٹنگ کروا کر، شوٹنگ کروا کر انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ پورا کیا، اور یہ پاکستان کے میڈیا پہ تاکہ ہم اسے دکھا سکیں کہ دیکھیں جی مریم نواز اپنے والد محترم کے نقش قدم چلتے ہوئے، چچا حضور کے نقش قدم چلتے ہوئے پانیوں میں پہنچ گئی اور پاکستان کی عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ سر یہ بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ میں آپ کو پھر سے یہ خبر بھی دے دوں، اور یہ سیلاب کے نقصان کے حوالے سے ہے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لوگوں کو بتائیں کہ حکومت آپ کو یہ تمام اعداد و شمار کیوں نہیں بتا رہی، سیلاب سے کتنا نقصان ہوا، اور آنے والے دنوں کے اندر مہنگائی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، آپ کو سبزی نہیں ملے گی، گندم جو کھڑی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی، اور رپورٹ کیا ہو رہا ہے سیلاب سے ہونے والے نقصان کا شاید 10 سے 20% چینل آپ کو بتا رہے ہیں۔ 2500 سے زائد دیہات متاثر ہیں جی۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا نا کہ یہ 1800 1600 آپ کو فگر دینے ہیں، یہ اس سے زیادہ نمبر ہے، اور یہ 2500 3,000 کے قریب ہے۔ تو آج پتہ یہ چل رہا ہے کہ 2500 کے قریب، اب یہ گورنمنٹ بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ 2500 کے قریب دیہات متاثر ہیں، شہری آبادیاں اس کے علاوہ ہیں۔ ریسکیو 800 بوٹس کے ساتھ ریسکیو آپریشن چلا رہا ہے۔ پورے صوبے میں گندم چند دنوں میں جو اس کی پرائسز ہیں وہ اوپر جائیں گی، 3200 سے 3500 تک لے گیا، یعنی گندم میں جو ریٹ ہے۔ اور جانوروں کے لیے چارہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ نے انسانوں کو بچا لیا، گندم ہے نہیں، سبزیاں آپ کو اب ملیں گی نہیں، ہر چیز بہہ گئی پانی کے اندر، اور پھر چارہ کہاں سے آئے گا، وہ بھی شارٹ ہو جائے گا۔ تو سر یہ پاکستان کے اندر یہ حالات آپ کو کوئی بتا نہیں رہا، لوگوں کے بیٹیوں کے جہیز بہہ گئے۔ اب ساری زندگی جمع پونجی اکٹھی کر کے گھر بناتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی چھت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس پانی میں بہہ گئی، اور ریاست کیا ان تمام لوگوں کے جو نقصان کا ازالہ کرے گی؟ آپ نے کہا جی کہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کو 20-20 لاکھ دیا جائے گا، تو حکومت کے لیے تو مشکل نہیں ہے 27 لوگوں کے خاندانوں کو 20-20 لاکھ دینا، لیکن جو ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے، ان کی آباد کاری، دوبارہ لا کر بسانا، جو گھروں کا نقصان ہوا، جو فصلوں کا نقصان ہوا، جو مہنگائی بڑھے گی، جو ریلیف کیمپ آپ کو بنانے چاہیے تھے، جو دوائیاں آپ کو پہنچانی چاہیے، سر کچھ نہیں مل رہا۔ لوگ جو اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ دوائیاں نہیں مل رہی، جو فیلڈ کیمپ لگائے جاتے ہیں صرف مریم نواز یا خاندان کے باقی لوگ یا ان کا پورا جو لشکر ہے جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے یہ قائم کرتے ہیں، اور پھر بعد میں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے۔ میں آپ کو ویورز اس کے ساتھ جڑی ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے زرعی ریونیو اہداف خطرے میں ہے، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر سیلاب سے نقصان کا تخمینہ 2022 کے سیلاب کی طرح ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ابتدائی تخمینوں کے مطابق بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو دیہڑی دار بندہ ہے، جو کھیتوں میں کام کرتا ہے یا پھر مزدوری کرتا ہے، اور پانی کی وجہ سے سر کنسٹرکشن ورکر بھی جو ہے وہ متاثر ہوگا، وہ بھی کام رک جائے گا، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور بجلی نہ ہونے سے بہت سارے کارخانے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان اور بے روزگاری پاکستان میں آنے والے کچھ دنوں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $3 ملین کی گرانٹ کا اعلان کیا جی، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 2022 کے سیلاب متاثرین کے لیے بھی $3 ملین گرانٹ دی تھی۔ پھر مارچ 2025 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں یہ انکشاف ہوا۔ سنتے جائیں، یہ ان لوگوں کی، ان بے شرموں کے ریکارڈ ہیں
جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیے۔ انکشاف یہ ہوا کہ پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے دی گئی اس گرانٹ سے امدادی سامان خرید کر شام اور ترکی کو زلزلے جو ریلیف ہے وہ دیا گیا۔ آپ کے ملک کے اندر حالات کیا ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس پیسے کو ان ممالک میں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے کیوں یہ کیا؟ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی جان ہم بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار، اور حالات کیا ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ حکومت مکمل طور پہ بے بس ہے۔ یہ خبر ہمیں خواجہ آصف صاحب نے دی، اور انہوں نے کہا کہ ایک بڑا مشہور ٹھیکیدار ہے، انہوں نے سیالکوٹ میں کوئی $300 ملین کا پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے۔ اس کے سارے پائپ بیٹھ گئے اور اس کا سیاست میں بڑا نام ہے، اس لیے ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج یہ معلوم ہوا کہ جس کمپنی اور سینیٹر کا نام خواجہ آصف نہیں لے پا رہے تھے، وہی صاحب 326 کلومیٹر راجن پور ڈی جی خان اور ڈی آئی خان کو ملانے والی سڑک کے منصوبے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ NHA میں ذاتی ایجنڈے کے تحت چین کی بڑی کنسٹرکشن کمپنی کو ملنے والے ٹھیکے کو روکنے کے لیے ZKB کے مالک سینیٹر احمد خان سینٹ کی کمیٹیوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ صحافیوں نے یہ بھی بتایا کہ جس کمپنی کا گلہ خواجہ آصف صاحب نام لیے بغیر پنجاب میں کر رہے ہیں، اس کے 36 ارب کے منصوبوں پر خیبر پختونخوا میں بھی حال ہی میں کرپشن اور بدعنوانی کے بے شمار الزامات لگے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر سر ہو رہا ہے۔ چاہے KPA وہاں بھی لوگ لوٹ رہے ہیں، عمران خان کے نام کو استعمال کر کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ آپ ووٹ کے نام پر لوٹتے ہیں، آپ مہنگائی کے نام پر لوٹتے ہیں، آپ اب سیلاب زدگان کے نام پر یہ پہلے مانگیں گے، جب وہ پیسہ ملے گا پھر وہ بھی لوٹ لیا جائے گا۔ تو پاکستان کی عوام سیلاب سے ویسے ہی ماری ہوئی ہے، وہیں پر ان کو مزید مارنے کے لیے یہ سیاستدان جو ہے وہ اپنا کردار کچھ دنوں میں بخوبی نبھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اٹس اے سیڈ سٹوری جی، لیکن یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اس ملک کے اندر ڈنڈا برآمد ہوتا ہے 27 ماہ کے بعد، مگر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو اس نظام کو چلانے والا ڈنڈا ہے، آپ کو وہ برآمد کرنا ہے جو لوگوں کو مار رہا ہے، جو لوگوں کو کرسیوں پر بٹھا کر ان سے غلط فیصلے کروا رہا ہے، اور اس ڈنڈے کو برآمد کرنا اور پاکستان کی عوام کو آزاد کروانا بہت ہی ضروری ہو گیا۔ آج ڈنڈا جی چلا صحافی کے اوپر، ایک جیو کا جی صحافی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا پنجاب کے اندر جی۔ پیرا فورس جو پنجاب پولیس کے بالکل پیرل ایک فورس ہے، اس نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں جیو نیوز کی ٹیم پر جی تشدد کیا، اور رپورٹر عرفان اللہ کو گردن سے پکڑ کر دھکے دیے، نیچے گرایا اور کیمرہ چھین لیا۔ اچھا، میں یہ عرفان کو جانتا ہوں، پاکستان میں متعدد دفعہ سیلاب کی جب کوریج ہم نے کی تو ان کے ساتھ میرا ٹاکرا جو ہے مختلف جگہوں پر ہوا ہے، تو ان کو گردن سے پکڑ کر دھکے دیے گئے، کیمرہ چھین لیا گیا، اور یہ سر پنجاب کے اندر ہو رہا ہے۔ کسی نے انہیں کہہ دیا ہے کہ قبضہ چھڑوانا ہے، تو بھائی جان قبضہ مافیا سے چھڑوانا ہے۔ جو لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں حالات پاکستان کی عوام کو، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پیرا فورس ایک بدماش فورس بن کر پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ اور حامد میر صاحب کو پھر بولنا پڑا جی اس کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے متوازی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے ایک نئی فورس بنا دی گئی، جس نے آج اپنے مغرور افسر زبیر گیلانی کے حکم پر تاندیاں والا کے علاقے جیون ٹھٹھا میں جیو کے نمائندے محمد عرفان کو بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنایا، پھر جھوٹ بولا کہ عرفان دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔